یہ میں روایت پڑھتا ہوں, بڑی دلچسپ روایت ہے. صحیح. جی اس کو میں ذرا آپ کی خدمت میں, کس کے بارے میں؟ یہ حضرت عمر کے بارے میں ہے. اچھا. کہ حضرت عمر کو حضرت اسما نے, جب واقعہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, حضرت اسما کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جناب آپ وہی ہیں جو حبشہ سے آئی ہیں. انہوں نے کہا جی وہی ہیں. صحیح. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی تو کوئی فضیلت نہیں ہے. اچھا. ہاں صحیح ہے. میں اگر وہ مجھے روایت مل جائے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اب روایت صحیح بخاری میں ہے. ٹھیک ہے. روایت کا نمبر ہے جو انٹرنیشنل نمبر ہے 4230. روایت کی چیوں ہے کہ حضرت اسما بنت امیس آتی ہیں جناب حفصہ کی خدمت میں. صحیح ہے. اچھا, ان سے ملاقات کے لیے وہ بھی نجاشی کے ملک میں ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ہجرت کر کے چلی گئی تھی. عمر بھی حفصہ کے گھر پہنچ گئے. اب اچھا. سینیریو یہ ہے کہ حضرت حفصہ بھی موجود ہیں, حضرت ام سلمہ بھی موجود ہیں. اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کریں جناب عمر بھی آ گئے. اچھا. عمر صاحب کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی جب انہیں دیکھا یہ کون ہے, پوچھا حفصہ سے, پوچھا بیٹا یہ کون ہے, کہا کہ یہ اسما بنت امیس ہیں. اچھا اسما بنت امیس ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ میں نے کہا اچھا وہی جو حبشہ سے بحری سفر کر کے آئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. عربی یہ ہے کہ الحبشیہ تو ہذہ, یہ وہی حبشیہ ہیں. حبشیہ کا معنی آپ کو معلوم ہے. اچھا البحریہ تو ہذہ, یعنی جو بحری سفر کر کے آئی حبشہ سے وہی ہیں. اسما نے کہا جی ہاں. عمر نے کہا تم لوگ ہجرت میں, ہم تم لوگوں سے ہجرت میں آگے ہیں. السابقون الاولون. صحیح ہو گیا. ہم تم سے ہجرت میں کیا ہیں, آگے ہیں. اچھا اب بڑی زبردست روایت ہے. اس لیے رسول اللہ سے ہم تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہیں. اچھا. جناب اسما اس پہ بڑا غصہ ہوئی کہ اچھا تم ہم سے ہجرت میں آگے. صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربی ہے تمہارا ہماری نسبت زیادہ. اب وہ کہتی ہیں خدا کی قسم, توجہ کرنی ہے, خدا کی قسم تم لوگ, میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے میں روایت جو پڑھوں نا, لیکن ایک ان کے جملہ سننے کے بعد, یہ ایک جملہ بیان کر رہے ہیں طلحہ صاحب, وہ جملہ سنیں پھر میں آگے روایت پڑھوں گا. اچھا. مان کھانے کے مترادف ہے. تو یہاں سے یہ بات واضح ہے کہ ابوبکر عمر ماسلہ اگر منافق ہیں تو وہ تو مدینہ میں ظاہر ہوں گے جب اسلام کا گولڈن پیریڈ چل رہا ہے. مکہ میں تو کلمہ پڑھنا سیدنا مالک بن یاسر کی طرف روایت منسوب ہے کہ انہوں نے بتوں کی محبت یا بتوں کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کر دی تھی جس کو بتوں کی حضرت عمار یاسر کا یہ نہیں ہے کہ بتوں کی محبت میں, بلکہ روایت یہ ہے کہ حضرت عمار یاسر کو مشرکین زبردستی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو برا بلا کہو. تقیہ پہ جس روایت کو ہم کہہ رہے تھے برا بلا کہو, یہ حضرت عمار یاسر کی طرف غلط نسبت دی جا رہی ہے کہ بتوں کی محبت میں انہوں نے بات کر دی. کچھ بھی کہہ دیتے ہیں یعنی ہاں حضرت ابوبکر کے یا عمر کے لیے اس طرح کے الفاظ بھی استعمال نہیں کریں گے, بڑے احتیاط کریں گے. حضرت عمار یاسر والی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا گیا کہ آپ برا بلا کہیں, وہ برا بلا کہہ دیتے ہیں. جب رسول کے پاس آتے ہیں تو رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ میرے دل میں ایمان تھا. وہ ہر رسول پوچھتے ہیں کہ جب تم نے یہ کلام کیا تمہارے دل میں کیا تھا. رسول نے فرمایا, حضرت عمار یاسر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایمان کی کیفیت تھی. تو رسول فرماتے ہیں اگر دوبارہ بھی تمہیں پکڑ لینا تم یہ کام کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ اوریجنل روایت ہے. آگے سنیں. شیعہ حضرات تقیہ بھی کہتے ہیں, اور آقا اسلام نے کہا تھا کہ عمار تیرا دل مطمئن ہے. یہ حالات چلے, سیدہ سمیہ ہیں, سیدہ یاسر ہیں, ان حالات میں ابوبکر عمر نے کلمہ پڑھا ہے. اچھا بالکل ہی ختم ہو گیا. تو بڑا سا یہ ہاں نبھا ختم ہو گیا. اب میں نے کہا تھا میں روایت یہیں سے پڑھوں گا. ٹھیک ہو گیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس زمانے میں ابوبکر عمر نے کلمہ پڑھا ہے کہ جب بڑے مشکل حالات تھے. حضرت اسما اس کی وضاحت کر رہی ہیں. صحیح. جب حضرت عمر نے کہا نا کہ ہم سبقت لے جانے والے میں, ہجرت میں سبقت لے جانے والے ہیں, تمہاری نسبت ہم رسول کے زیادہ قریب ہیں, حضرت اسما کیا فرماتی ہیں, توجہ کریں. حضرت اسما غصے میں آ گئی, کہا کہ ہرگز نہیں, خدا کی قسم تم لوگ رسول کے ساتھ رہے ہو, تم میں جو بھوکے ہوتے اسے رسول کھانا کھلاتے. اچھا ٹھیک ہے, اور جو ناواقف ہوتے اسے رسول اللہ باز و نصیحت کرتے اور اس کو صحیح راستہ بتاتے. لیکن ہم بہت دور حبشہ میں غیروں اور دشمنوں کے ملک میں رہتے تھے. یہ سب کچھ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں کیا, یعنی ہم نے یہ صعوبتیں برداشت کی ہیں. تم لوگوں نے, تم تو رسول کے ساتھ بھوکے کھانا مل جاتا تھا. صحیح ہے. تم نے کون سی صعوبتیں برداشت کی ہیں؟ کس نے کھایا سارے کے سارے؟ آپ بتائیں نا کہ بھائی تم یہ بتاؤ کہ تم نے کون سی مشکلیں برداشت کی ہیں. حضرت اسما غصے میں آ گئیں. اچھا غصے میں آگے کہنے کہ ہرگز نہیں, فغضبت وقالت. اچھا غصے میں آ گئیں, کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم کہ جی ہم نے ہجرت میں سبقت اختیار کی, ہم رسول کے زیادہ قریب ہیں. حضرت اسما کہہ رہی ہیں کوئی وجہ تو ہو نا, تم نے کوئی مشکل اٹھائی ہو. وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے مشکل اٹھائی ہے. کیسا مقدر ہے ان کا, معذرت کے ساتھ قطع کلامی کہہ رہا ہوں کہ کبھی زوجہ نبی غازی بات ہے اور کبھی دختر نبی ان پہ غضبناک ہوتی ہیں. فغاضبت کے وہاں پہ بھی الفاظ ہیں, یہاں پہ بھی ہیں. اچھا آپ کہتے ہیں کہ جی
یہ سب کچھ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں ہی کیا. خدا کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی, پانی نہیں پیوں گی جب تک تمہاری بات رسول سے نہ کہہ دوں. اچھا, یعنی تم نے مجھے اذیت کی ہے. صحیح. اچھا آگے کیا کہتی ہیں, ہمیں اذیت دی جاتی تھی. حضرت اسما بیان کر رہی ہیں کہ ہم نے کیا مشکلات برداشت کی ہیں, دھمکایا ڈرایا جاتا تھا. یہ ہماری مشکلات ہیں اور تم ہمیں بڑے ہلکے میں لے رہے ہو. حضور سے اس کا ذکر کروں گی اور آپ سے اس کے متعلق پوچھوں گی. خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولوں گی, نہ کجروی اختیار کروں گی. کیا مطلب ہے, تم تو یہ کر رہے ہو نا, کجروی اختیار کی, تم نے جھوٹ بھی بولا ہے کہ بھائی ہم پہلے لے جانے والے تھے. یہ جو بیان کر رہی ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گی, میں سچ بات کروں گی, کجروی اختیار نہیں کروں گی, حق و حقیقت بیان کروں گی, اور نہ کسی خلاف واقع بات کا اضافہ کروں گی. خلاف واقع بات کیا ہے, خلاف واقع یہ ہے کہ بھائی مشکلات یہ وغیرہ تو ہم نے اٹھائی ہیں, تم اپنی طرف مفت میں نسبت دے رہے ہو. صحیح ہو گیا. اچھا پھر کہتے ہیں جب حضور اکرم کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ, عمر اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے جی, کہ ان عمر قال قضا قضا, وہ اس طرح سے کہہ رہا تھا. حضور نے دریافت فرمایا کہ پھر تم نے اسے کیا جواب دیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے انہیں یہ جواب دیا, جو جواب دیا تھا یہ جواب میں نے دیا. حضرت نے پھر فرمایا کہ فرمایا وہ تم سے زیادہ مجھ سے قریب نہیں ہے. اچھا آپ بتائیں, آپ حضرت ابو بکر عمر کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, سبقت لے جانے والے, ہجرت کرنے والے وغیرہ. حضرت عصمت ان سے افضل ہو. حضرت کون فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تم سے زیادہ مجھ سے قریب نہیں ہے, تم زیادہ قریب ہو. انہیں اور ان کے ساتھیوں کو صرف ایک ہجرت حاصل ہوئی ہے اور تم کشتی والوں نے 2 ہجرتوں کا شرف حاصل کیا ہے. اچھا, عقلی اور منطقی اعتبار سے آپ بتلائیں, یہ السابقون الاولون سے ہجرت مراد لے رہے ہیں مکہ سے مدینہ, اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی افضلیت پہ دلیل ہے. اور رسول اللہ معیار بتا رہے ہیں کہ ان کو کیسے فضیلت تمہارے اوپر ہو سکتی ہے. انہوں نے 1 ہجرت کی ہے, تم نے 2 ہجرتیں کی ہیں. صحیح.